نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے روزے کی فضیلت کے اعتبار سے کہ اللہ نے یہ جو روزہ فرض احکام میں سے ایک حکم ہے روزے کا، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ یہ اللہ نے ایک ذریعہ دیا ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ لیکن اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو پاک کرنے کے لیے اس میں سے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں سے اس کے میل کچیل کو دور فرماتے ہیں۔ تو یہ مالی صدقہ تھا، مال کو پاک کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح جسم کو پاک کرنے کا اللہ نے یہ طریقہ دیا ہے کہ اس میں روزہ رکھا جائے۔ اب روزہ رکھنے کی وجہ سے سائنٹسٹ جو ہے ان کا نظریہ بھی ہے کہ جب انسان کا معدہ جو ہے چند گھنٹوں کے لیے خالی رہتا ہے تو اس کے اندر سے جو نقصان دہ جراثیم ہوتے ہیں اور اس میں جو معدہ خالی ہوتا ہے، اور معدے کی وجہ سے اکثر بیماریاں جو جسم میں ہوتی ہیں وہ معدے کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو معدے کا خالی ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر سے یہ نظام رکھا ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے بدن کی بیماریاں بھی اس سے کیا ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ نے اور ایک نظام، ایک جو سسٹم چلایا ہے انسان کا کہ اس کے بدن کو بھی کس طرح پاک کرنے کا اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ ایک تو اس کا بدن بھی فزیکلی بھی یہ ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا اس کے گناہ بھی اللہ کیا کرتے ہیں، روزے کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔ اب جو لیکن روزہ جو ہے، روزہ دار جو ہے، اب جب روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ جو ہے اللہ نے باقی احکامات جو ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، باقی جو فرائض ہیں، تو ان کا ثواب اللہ نے کہا کہ میں دینے کا وعدہ کیا، لیکن کہا کہ روزہ میرے لیے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ تو روزہ جو ہے یہ ایک خاص اللہ کی عبادت ہے جس کو ہم رکھیں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو ایک فریضہ ہے کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ کھاتا ہے جان بوجھ کر، تو وہ پورا سال روزہ رکھتا رہے تو اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ روزہ جو ہے بڑی فضیلت والا اور بڑی اس شخص کے بارے میں جبرائیل امین نے بدعا بھی کی ہے، یعنی وہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہی ہے۔ تو اب جس بدعا کے اوپر رسول اللہ نے آمین کہی ہو تو وہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہی ہے کہ آمین، کہ جبرائیل امین کی بدعا جو ہے وہ قبول ہو جائے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کروا سکے، کیونکہ اس میں ہر گھڑی میں اللہ رب العزت بخشش کے اعلان کرتے ہیں۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا کہ میری امت کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو اس سے پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے، جب تراویح پڑھ جاتی ہے، اسی وقت اللہ رب العزت مومنون کو جو ہے، مومنوں کو جو روزہ دار ہیں ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی جس بندے کو، جس کو اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیں، اب اس کے اوپر اللہ رب العزت اپنا عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے روزے داروں کو۔ اور نمبر 2 پر ہے کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہے، یعنی کہ اس کی جو جب معدہ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کی منہ ایک سے بدبو آتی ہے، تو اللہ کو مشک خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے دن کو روزہ رکھتا ہے وہ مسواک نہ مارے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو آتی ہے وہ اس سے مراد ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مسواک بھی نہ کریں اور کلی بھی نہ کریں تو منہ سے بدبو آتی ہو، تو وہ بدبو سے مراد نہیں ہے۔ تو اس سے وہ بدبو مراد ہے
جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک اس کے منہ کی بو، اور یہ ایک نمبر ایک اللہ رحمت کی نگاہ سے دے اس کو دیکھیں دیں۔ اور نمبر 3 پر ہے کہ فرشتے روزے دار کے لیے رات کو دن کو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے جس کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو وہ اللہ جو ہے ان انسانوں کو بخشنے کے لیے ہی مہینہ دیا ہے، تو اتنی جو اس میں فیسلٹیز دی ہیں اللہ نے اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو بخش لے، تو فرشتوں کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ہے کہ اللہ رب العزت بذات خود، جس اللہ نے یہ جہان بنائی، جس نے جنت بنائی، جس نے جہنم بنائی، وہ جہنم کو حکم دیتے ہیں کہ جہنم تو مزین ہو جاؤ، کہ میرے بندے اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے تیرے اندر آئیں۔ کہ جب روزہ رکھتے ہیں انسان کو مشقت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اور نفسانی خواہشات کو روکے رکھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ نے جنت کو حکم دے دیا ہے تو مزین ہو جائے، یعنی کہ تیار ہو جا، تو جنت بھی اس کے لیے تیار کر دی جاتی ہے۔ کہ یعنی کہ روزے دار کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ اب یہ روزہ رکھ کے، روزے کے اوپر صبر کر کے، روزہ افطار کے رمضان کا مہینہ پورا کرتا ہے، تو اس کے بعد اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹ جنت کے اندر گیا۔ اور نمبر 5 پر ہے کہ رمضان کی جب آخری رات ہوتی ہے، اور آخری رات میں اللہ رب العزت سب کو بخش دیتے ہیں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات تو بڑی غفور الرحیم ذات ہے، تو وہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو اللہ نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے دیا تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخش پا لیں اور نیک اور تقوی والی زندگی اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، والسلام۔